آج دین جو ہے وہ زمین پر آیا ہے، وہ دین کو سلامتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ہدایت کی۔ ہمارے یہاں ایک دن لیٹ ہے، سعودی عرب میں تو کون مکہ میں ہم ایک دن لیٹ۔ دراصل یہ دن جو ہے وہ ہماری مغفرت لے کر آیا ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے بشر کی مغفرت کا دن ہے، جس نے اس دن کی عظمت کو اور اس دن پیدا ہونے والے رسول اللہ کو پہچانا۔ یہ اس کی مغفرت کا دن ہے، جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، یہ اس کی مغفرت کا دن کا آغاز ہے۔ رسول اللہ ہے ہمارے لیے مغفرت کا پیغام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ قومیں پھٹی بھی تھی، پھٹکی بھی تھی، جہالت بھی تھی اور مخالف اللہ چل رہی ہے، اللہ کے مخالفت میں چل رہی ہے۔ رسول اللہ نے ہمارے کو دوبارہ سے علم دیا اور اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کے دین کی پہچان کرائی، اور ایسے دین کی پہچان کرائی کہ جو سلام دیا۔ اس دین کی سب سے خاص بات یہ ہے، رسول اللہ کی سب سے خاص بات ہے کہ اس سے جو پچھلے اللہ کے جو دین ہے، یہ دین ان دونوں دینوں کے لیے بھی سلامتی دے کر ہے۔ ان دونوں دین کے لیے بھی سلامتی ہے، کیونکہ ان دونوں دین کے جو مومنین ہیں، جو یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جن کی انتقال ہو گیا، وہ بھی اللہ کے ماننے والے مومنین، تو وہ بھی مومنین تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے نبی کے کہنے پہ چلنے والے جو تھے، یہ دین سے پہلے کے دین والے۔ اب رسول اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائیں گے۔ خالی یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کو بخشوائیں گے، لیکن وہ جو دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، وہ جو دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، وہ جو دین جو حضرت داؤد علیہ السلام کا دین تھا، اس دین پہ جو چلنے والے تھے، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے تھے، اس دین کو لے کے، اور وہ رسول اللہ کے آنے سے، یہ دین اسلام آنے سے پہلے اس دین پہ چلتے ہوئے جن کا انتقال ہوا، رسول اللہ ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ ہاں، ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے، ان کو بھی اپنے ساتھ حوض کوثر کے اوپر پانی پلائیں گے، کیونکہ وہ اس وقت کے جو منصب کے اوپر جو شہنشاہ تھے نا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے، تو ان کی شہنشاہیت کے اندر جو ان کی رعایا ان کے کہنے پہ چل رہی تھی اور ان کے کہنے پہ اللہ کو مان رہی تھی، تو ان کی شفاعت بھی تو ہے۔ تو شفاعت کا اختیار تو تمام انبیاء نے اب رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور یہ کب دیا؟ شفاعت کا اختیار رسول اللہ کے ہاتھ میں تمام انبیاء نے کب دیا؟ جب آپ معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے امامت انبیاء فرمائی۔ اب سب کا امام رسول اللہ، ہاں، تو اب ان کی جو امتیں تھی ان کے نبی بھی رسول اللہ ہو گئے، کیونکہ ان تمام انبیاء نے رسول اللہ کو، جو 313 جلیل القدر انبیاء تھے، انہوں نے رسول اللہ کو اپنا امام بنا دیا۔ تو ان کی جو امتیں ہیں، اب ان کی شفاعت بھی رسول اللہ، اور رسول اللہ ان کی شفاعت کرائیں گے۔ اپنا کلمہ پڑھنے والے کی تو کرائیں گے، اپنے امتیوں کی تو کرائیں گے، لیکن امتی بھی تو ہو۔ امتی ہونے کے بھی تو کچھ فرائض ہے نا، وہ فرائض کو امتی ہونے کے فرائض ہے۔ کچھ مینیفیسٹو ہیں اس کے اوپر، جن کو فالو کیے بغیر آپ امتی نہیں بنو گے۔ کچھ مینیفیسٹو ہیں جنہیں فالو کیے بغیر آپ امتی نہیں بنو گے، کہیں سے بھی امتی نہیں کہنا۔ کلمہ پڑھنے تو کلمہ تو ہندی میں پڑھ لیتا ہے، کلمہ اور دوسرے لوگ بھی پڑھتا ہے، کلمے پہ ریسرچ ہوتی ہے، آپ کو قرآن کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، ہندو کر رہا ہے، عیسائی کر رہا ہے، سکھ کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، عربی رنگ
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں تو امتی ہو. بیسیکلی جو ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ ایک حلف ہے. یہ ایک حلف ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کو نہیں جانتے, تو ہی ہمارا معبود ہے. یہ ایک حلف ہے کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا ہمارا معبود, نہ ہم کسی کے آگے جھکیں گے. اور ہم رسول اللہ کے سوا, ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے تو ہم رسول اللہ کے سوا کسی کی مانیں گے بھی نہیں, کیونکہ وہی چلے رسول. ہاں تو اب یہ ہم نے حلف لے لیا نا, تو ہم اس حلف کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر ہمارا تو بیکار ہے. امتی کیسے ہو؟ امتی ہونے کے لیے ہمیں اس حلف کی پاسداری کرنی پڑے گی, اس حلف کے اوپر پورا اترنا پڑے گا. تو ہم امتی ہیں. پھر ہم سپنے دیکھیں کہ ہاں مجھے ہماری شفاعت ہو جائے گی, ایسے تو نہیں ہوگی شفاعت. آپ کہہ رہے ہو نا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ, لیکن رسول اللہ آپ کو نہیں پہچان رہے کیونکہ آپ ان کی کلاس میں اٹینڈنس لگا ہی نہیں رہے, آپ کی حاضری ہی نہیں ہے. ماسٹر تو اسی بچے کو پہچانے گا نا جس کا نام لکھا ہوا ہوگا. کہنے کو تو میں بھی پیلا اسکول کا نام جانتا ہوں, کالے اسکول کا نام جانتا ہوں, تمام گورنمنٹ اسکولوں کا نام جانتا ہوں, حبیب پبلک کا نام جانتا ہوں, ان کے بہت سارے اسکولوں کے نام جانتا ہوں, یونیورسٹیوں کے نام جانتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ میں گریجویٹ ہو گیا, پی ایچ ڈی ہو گیا, عالم فاضل ہو گیا. جب تک اسکول میں میرا نام نہیں لکھا جائے گا تو میں اس کا اسٹوڈنٹ نہیں, نہ اس کا ماسٹر مجھے پہچانے گا. تو ہم یہ تو فخر کر رہے ہیں نا یار امتی ہیں, بخش دیے جائیں گے بخش دیے جائیں گے. تو میرے بھائی اس کلاس میں آپ کا ایڈمیشن کب ہوا ہے؟ جس کلاس کو آپ پاس کرنے کی کہہ رہے ہو اس میں ایڈمیشن کب ہوا ہے؟ بچپن میں جب پیدا ہوئے تھے اور جب اس نے کان میں اذان دی تھی, اور بڑھاپے میں جب ملا نماز پڑھائے گا. آپ کا ایڈمیشن ہوا, اذان دے دی کان میں کھڑے کر کے ملا نے, اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ کو پتہ لگ گیا اللہ پڑھا ہے. لیکن اس سے لے کے کھٹولے میں لیٹ کے جب دوسرا ملا آپ کی نماز پڑھا رہا ہے, آپ نے کبھی اتنے عرصے میں اللہ کو پڑھا سمجھا؟ بڑے فخر سے ہم بول رہے ہوتے ہیں یار وہ امت ہیں, شفاعت کا وعدہ ہے. تو میرے بھائی شفاعت کا وعدہ تو امتیوں کے لیے ہے. جتنے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہائے ہیں, اتنے آنسو آج تک کسی نے نہیں بہائے. جتنی دعائیں آپ نے اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگی ہیں اتنی دعائیں آج تک کسی انبیاء نے نہیں مانگی. تمام انبیاءوں نے اپنی امتیوں کو سرزنش کری ہے, ڈانٹا ہے, پھٹکارا ہے, برا بھلا بھی بولا, اور انبیاءوں نے بددعا بھی دی ہے. لیکن رسول اللہ نے سوائے آپ کے لیے رحمت کے الفاظوں کے علاوہ اور کچھ نہیں نکالا. آپ کے لیے آنسو بہائے, آپ کے لیے اپنے دل میں درد رکھا. لیکن کیا ہم سب امتی ہیں؟ نہیں. جہاں ہمارا مفاد کھڑا ہوتا ہے ہم آنکھ بجا کے ایسا کوئی کانڈ کر جاتے ہیں, جب امتی کی لسٹ سے خارج ہو جاتی ہے, ایسا کوئی کام کر جاتے ہیں تو امتیوں کی لسٹ سے ہم خارج ہو جاتے ہیں. صبح کافر شام مسلمان, شام کافر صبح مسلمان.